یہ لوگ بھی ایسے تھے غیر متمدن، کوئی بات سمجھتے نہیں تھے، یعنی زبان ایسی ہوگی کہ جو ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لیکن یہ کہ کسی نہ کسی ذریعے سے انہوں نے اپنا ایک مطلب، اپنی ایک عرضداشت پیش کی. قالوا یا ذا القرنین، انہوں نے کہا کہ اے ذو القرنین، ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، یاجوج اور ماجوج جو قومیں ہیں یہ زمین میں بہت فساد مچانے والی ہیں. فہل نجعل لک خرجا، تو کیا ہم آپ کے لیے ایک سالانہ خراج مقرر کر دیں، الی ان تجعل بیننا و بینہم سدا، اس کے عوض کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک سد تعمیر کر دیں، ایک دیوار حائل کر دیں کہ وہ ہم پر حملہ آور نہ ہو سکے، یعنی درے کو بند کر دیا جائے. یوں سمجھیے جس اصول پر کہ آج کل ڈیم بنتے ہیں، ڈیم پہاڑی سلسلہ یوں آ رہا ہے، پہاڑی سلسلہ یوں آ رہا ہے، دریا درمیان میں سے گزر رہا ہے، آپ نے گزرگاہ پر ایک دیوار کھڑی کر دی تو یہ گویا کہ ایک آرٹیفیشل لیک کریٹ ہو گئی، پانی یہاں جمع ہو رہا ہے. تو اگر پہاڑی سلسلے دو چل رہے ہوں، ان کے درمیان جو راستہ ہے اس کو اگر بند کر دیا جائے، ایک دیوار کھڑی کر دی جائے اور اس دیوار کے مضبوط دیوار ہو، تو ظاہر بات ہے کہ پھر ادھر سے کوئی آ کر حملہ آور نہیں ہو سکتا، ان کے لیے ایک حفاظت کا سامان ہو جاتا ہے. یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ یاجوج ماجوج سے کیا مراد ہے. حضرت یافس علیہ السلام، جو تین بیٹے تھے حضرت نوح علیہ السلام کے، سام، حام، یافس. سامی نسل کے بارے میں تو ہم نے بہت کچھ سمجھ لیا کہ حضرت ابراہیم بھی سامی نسل سے تھے، پھر قوم عاد بھی سام ہی کی نسل کی ایک شاخ تھی، قوم سمود بھی اسی کی شاخ تھی. یہ تمام جو ہے یہ تو سیمیٹک ریسز ہیں. حضرت یافس کی اولاد نے یہ سینٹرل ایشین ماؤنٹینز کا جو سلسلہ ہے اس کو کراس کیا اور شمال میں چلے گئے، اور شمال میں جا کر دائیں بائیں پھیل گئے. پھر یہ میدان ہے، ٹنڈرے کے میدان اور فلانے میدان اور بڑے بڑے کھلے میدان ہیں. تو گویا کہ ایشیا کو درمیان میں جو سلسلہ کوہ تقسیم کر دیتا ہے، ایک شمالی حصہ ہے، ایک اس کے جنوبی حصہ ہے. یہ شمالی میں چلے گئے اور جا کر پھر پھیلے. پھیلنے میں وہ مشرق کی طرف آئے تو چین اور ہند چینی تک یہ ساری قومیں جو ہے یہ یلو ریسز، یہ انہی کی نسل سے ہیں. اور مغرب میں چلے تو روس، اور روس سے ہو کر روس کے ساتھ ملتا ہوا علاقہ اسکینڈینیوین کنٹریز کے ساتھ، پھر وہاں سے وہ اتر کے اور یورپ کے بھی جو یہ مغربی ممالک ہیں، اینگلو سیکسنز جو ہیں، یہ بھی در حقیقت اسی سے اسکینڈینیوین کنٹریز سے اترے ہوئے لوگ ہیں. تو یوں سمجھ لیجئے کہ ویسٹرن یورپ اور ایسٹرن یورپ کا بھی خاص طور پر شمالی علاقہ، اور پورا یہ روس کا علاقہ، اور پورا صحرائے گوبی، اور پورا چین، اور وہاں تک جو ہے ہند چینی تک، یہ یافس کی نسل ہے. یافس کے جن بیٹوں کے نام تورات میں آئے ہیں، کئی نام ہیں، وہ کوئی ایک دو نہیں، ان میں گوگ اینڈ میگوگ بھی ہے، توبال بھی ہے، ماسک بھی ہے. ماسک ایک شخص کا نام ہے، اور ماسکو ہو سکتا ہے کہ اسی نے آباد کیا ہو اور وہیں سے وہ نام بنا ہو. توبال اور بالٹک سی جو ہے اس ایریا کے اندر جو ہے، بالٹک سٹیٹس، توبال ان کے ایک بیٹے کا نام تھا. یہ تورات کے اندر نام دیے گئے ہیں. گوگ اینڈ میگوگ، یاجوج ماجوج، یہ بھی انہی کے بیٹوں کے. یہ تمام اقوام جو ہے یہ وحشی ہیں، اور یہ تاخت و تاراج کرنا، لوٹ مار کرنا، یہ ان کا طریقہ ہے، اور ان کا ہے ذکر جو یہاں پر ہو رہا ہے. یہ جو سیلاب آیا تھا، کولونیل سیلاب جو ہم پر آیا تھا، جس میں کہ یہ اینگلو سیکسنز تھے، یہ سب کے سب جو ہیں یہ اسی نارڈک ریسز سے ہیں. یہ بھی یاجوج اور ماجوج کی نسل ہے. ایک سیلاب ان کا آ چکا ہے جو آیا تھا یورپ سے نکل کر، یہ کولونیل سیلاب آیا اور پوری دنیا کے اوپر چھا گیا تھا. ایشیا اور افریقہ کو انہوں نے فتح کیا، کولونائز کیا. اب اگرچہ ان کی وہ بساط ایک دفعہ تو لپیٹ دی گئی ہے، وہ واپس چلے گئے ہیں، انڈائریکٹلی ہم پر حکومت کر رہے ہیں. ابھی ان کے جو ملٹی نیشنلز ہیں ان کے ذریعے سے، یا بینکوں کے ذریعے سے، IMF کے ذریعے سے، ورلڈ بینک کے ذریعے سے انڈائریکٹ حکومت ہے جو نیو ورلڈ آرڈر ہے. لیکن یہ ہے کہ ابھی ایک اور جو سیلاب ان کا آنے والا ہے وہ آتا ہے احوال قیامت کے معاملات میں. آرمگڈون کے بعد جب حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول ہو چکے گا اور یہودیوں کا خاتمہ ہو چکے گا، اور پھر یہ کہ تمام جو عیسائی ہیں وہ مسلمان ہو جائیں گے، عیسائیت ختم ہو جائے گی حضرت مسیح علیہ السلام کے آنے کے بعد، اور مسلمان اور عیسائی مل کر ایک ملت بن جائیں گے، سب مسلمان ہوں گے. اس کے بعد آخری سیلاب پھر آنا ہے جو اس کے خلاف وہ احادیث میں آتا ہے، پھر وہ یاجوج اور ماجوج کا ہوگا. اور میرے نزدیک یہ یاجوج اور ماجوج ہیں وہ ایسٹرن علاقے سے آئیں گے، چائنا وغیرہ سے، ہند چینی سے. آرمگڈون جو ابھی ہونی ہے فوری طور پر بڑی جنگ، اس میں یہ لوگ جو ہے بیٹھے رہیں گے، یہ جنگ میں حصہ نہیں لیں گے. یہ مڈل ایسٹ میں جنگ ہوگی، یورپین پاور ساری ہوں گی، کرسچین پوری طاقتیں ہوں گی، اور ادھر جو ہے مسلمان ہوں گے، اور حضرت مہدی جو ظاہر ہوں گے، جو اللہ تعالیٰ ایک عنایت کرے گا مسلمانوں کو لیڈر عرب کے اندر، وہ پیدا ہوں گے، مجدد ہوں گے، اور ان کے ذریعے سے عرب کے اندر ایک اسلامی حکومت بھی قائم ہوگی. لیکن ان کے لیے مدد کے لیے خراسان کے علاقے سے فوجیں آئیں گی، مشرق سے آئیں گی، اور یہ علاقہ جو ہے وہ ہے جو ہمارے قریب ہے، اور ہم بھی اسی علاقے میں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے
کہ یہاں وہ ہم پہلے اس نظام میں خلافت قائم کریں تاکہ یہاں سے پھر فوجیں جائیں اور حضرت مسیح کے ساتھ ہو کر اور حضرت مہدی کے ساتھ ہو کر عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ جنگ کریں اور بالآخر پھر یہ کہ پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہوگا۔ لیکن جب یہ ہو چکے گا اس کے بعد ایک سیلاب پھر آئے گا یاجوج اور ماجوج کا۔ تو یہ چونکہ پوری ایک سلسلہ ہے، ایک نسلیں ہیں اس کے اندر بہت سی، تو ان میں چونکہ تفسیری اعتبار سے بہت سی باتیں جو ہے مختلف آراء بھی سامنے آئیں گی، تو میں نے جو رائے میری ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر دی ہے۔ اس وقت میں وہ یاجوج ماجوج تھے جو ان شمالی دروں سے آ کر حملے کرتے تھے۔ قالوا یا ذا القرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، وہ جو میں نے عرض کیا ہے کہ قیامت کے قریب بھی معاملہ ہوگا، یہ سورہ انبیاء کی آیات 97-98 ہے۔ حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فاذا هي شاخصة ابصار الذين كفروا۔ اب زیادہ دور نہیں، ہم سورہ انبیاء بھی قریب ہی آ رہی ہے، انشاءاللہ وہاں اس کو ہم پڑھیں گے۔ تو دو جگہ قرآن مجید میں یاجوج اور ماجوج کا ذکر ہے، ایک یہ جو قریب قیامت میں ان کا جو ظہور ہونے والا ہے، ایک اس وقت کا معاملہ یہ چھوٹا سا تھا کہ جو ذوالقرنین کے سامنے آیا ہے۔ تو کیا ہم آپ کے لیے ایک سالانہ خراج طے کر دیں تاکہ آپ ہمارے لیے یہاں ایک سد تعمیر کر دیں، ایک بند باندھ دیں یہاں پر؟ قال ما مکنی فیہ ربی خیر۔ اب دیکھیے ان کا کردار، ان کا مجھے جو کچھ میرے رب نے دے رکھا ہے، دولت دے رکھی ہے، مال دے رکھا ہے، وہ بہت بہتر ہے اس سے کہ جو تم مجھے پیش کر رہے ہیں، مجھے خراج کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں تمہاری ایک ضرورت ہے، میں وہ پوری کر دیتا ہوں۔ فاعینونی بقوت، مجھے مین پاور فراہم کرو، باقی ساری سامان جو ہے میں فراہم کر لوں گا، لیکن بہرحال اس کو بنانے کے لیے، دیوار بنانے کے لیے اور دونوں پہاڑوں کے درمیان اتنی بڑی جو سد تعمیر کرنے کے لیے جو مین پاور چاہیے، اعینونی بقوت، تو محنت کے ذریعے سے، مین پاور کے ذریعے سے میری مدد کرو۔ اجعل بینکم و بینہم ردما، میں ان کے اور تمہارے درمیان ایک موٹی دیوار بنا دوں گا۔ آتونی زبر الحدید، لاؤ میرے پاس تختے لوہے کے۔ حتی اذا ساوا بین الصدفین، یہاں تک کہ جب دونوں جو اونچانے تھیں اس کے درمیان کا پورا علاقہ پر ہو گیا، بھر گیا، وہ لوہے کے تختے جو ہیں اس کے اندر بھرے جا رہے ہیں۔ حتی اذا ساوا، برابر کر دیا دونوں بھانکوں تک پہاڑ کی، قال انفخوا، اب ان کا کہ آگ جلاؤ اس کے نیچے، وہ دہکا دی بھٹی جس سے کہ وہ لوہا گرم ہوا اور لوہے کی تختے جو ہیں وہ گرم ہو گئے۔ حتی اذا جعلہ نارا، جبکہ وہ سارے کے سارے لوہے کے جو تپ گئے خود اور سرخ ہو گئے۔ قال آتونی افرغ علیہ قطرہ، تو کہا لاؤ میرے پاس پگھلا ہوا تانبا کہ میں اس کے اوپر انڈھیل دوں۔ تو اس طریقے سے گرین فورس کانکریٹ سے بھی 10 گنا سمجھیے مضبوط شے انہوں نے بنا دی کہ اس میں لوہا اور پھر لوہا سیسا یا تانبا پلایا ہوا، تو اس طریقے سے ایک بڑی مضبوط دیوار قائم کر دی۔ اس دیوار کے جو آثار اب بھی موجود ہیں، دیوار تو موجود نہیں ہے، یہ داریال اور دربند کے درمیان یہ کشادہ راستہ ہے اب بھی، یہ ویسٹ کوسٹ جو ہے کیسپین کا، اس کے ساتھ اس کی لمبائی 50 میل اور اس کی اونچائی 29 فٹ اور 10 فٹ چوڑی یہ دیوار تھی جو اس وقت بنی ہے۔ یعنی جس طریقے سے کہ بنتے ہیں بڑے بڑے بند، ان سے بھی بڑی یہ تھی، سد تعبیر کی گئی۔ السد العالی کہلاتا ہے، اسوان ڈیم جو ہے جو مصریوں نے بنایا تھا، بہت بڑا ڈیم، السد العالی، اونچی دیوار۔ تو ہمارے ہاں یہ تربیلا اور منگلا یہ سب کیا ہے، یہ اسی طرح کے ڈیم ہیں کہ پہاڑی سلسلے آ رہے ہیں، دریا جا رہا تھا، وہاں آپ نے دیوار کھڑی کر دی، پانی رک گیا اور وہ جھیل بن گئی۔ فَمَسْتَعُوا يَظْهَرُوهُ، تو انہوں نے کہا کہ اب یہ لوگ نہ تو یہ اس کے اوپر سے آ سکیں گے، اس کو نہ چڑھ سکیں گے، وَمَسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، نہ اس میں کوئی سوراخ لگا سکیں گے، نقب لگا سکیں گے۔ قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي، یہ سب اتنا بڑا کارنامہ کر کے بھی انہوں نے کہا یہ سب رحمت ہے میرے رب کی طرف سے، میرا کوئی کمال نہیں، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي، اور جب میرے رب کا وعدہ آئے گا، جَعَلَهُ دَكَّا، وہ اس پوری دیوار کو جو ہے ریزہ ریزہ کر دے گا، ختم ہو جائے گی دیوار۔ اب وہ دیوار وہاں موجود نہیں ہے، وہ ختم ہو چکی ہے امتداد زمانہ سے، اب اس کے کوئی آثار باقی نہیں رہے، بس آثار معلوم ہو جاتے ہیں کہ یہاں وہ دیوار ہوتی تھی جس سے یہ میں نے ڈائمنشنز آپ کو دیے ہیں۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرے رب کا وعدہ جو ہے وہ حق ہے، سچ ہے، پورا ہو کر رہے گا۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، اب جب یہ وقت آئے گا اللہ تعالیٰ کا قیامت کا وقت، تو ہم چھوڑ دیں گے اس روز ان کو، یہ ایک دوسرے میں گتھم گتھا ہو جائیں گے۔ یہ جو کچھ ہونے والا ہے قرب قیامت سے پہلے، جس قسم کے لشکر آنے ہیں اور جیسی جنگیں ہونی ہیں، اور یہ جو یاجوج ماجوج جب آئیں گے تو آتا ہے احادیث کے اندر کہ پورے دریا اور پورے سمندر پی جائیں گے، ہر چیز کھا جائیں گے، اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ چینیوں کے ہاں تو خاص طور پر سانپ بچھو جو شے ہو، کتا بلی، ہر شے سے چٹ ہو جاتے، کوئی شے نہیں چھوڑتے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید آدم خور بھی ہو یہ کہ کسی وقت میں جب ان کو ضرورت پڑے تو آدمی کو بھی کھا جائیں،
جو کتے کو، بلی کو، سانپ کو، بچھو کو، ہر چیز کو کھا جاتے ہیں۔ تو ان لوگوں کا معاملہ جو ہے واقعتاً یہ جب ابھی تو ذرا رکے ہوئے ہیں، کنٹینڈ ہے ایک طرح سے، لیکن ایک وقت میں ان کا بند کھلے گا۔ اور چونکہ پھر یہ جو ہے تمام چاروں طرف ان کے پہاڑ ہیں، ہر پہاڑ کی اونچائی پر سے من کل حدب ینسلون نیچے اترتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور یہ نقشہ بعین ہی اسی طرح اخبارات میں آیا تھا جب 62 میں وار ہوئی ہے نیفا میں، جو ہندوستان کا مشرقی جو علاقہ تھا جہاں کے چین اور بھارت کی جنگ ہوئی ہے، تو اس کے الفاظ جو اخبارات میں آئے تھے، waves after waves of Chinese soldiers were coming down the slopes، لہروں کی طرح، موجوں کی طرح چلے آئے۔ ان کے تو اتنے آدمی ہیں، ان کا تو کہنا یہ ہے کہ تم سب کے سب ہلاک ہو جاؤ گے، ہمیں تم ہلاک نہیں کر سکتے، ہم تو چیونٹیوں کی طرح جو ہے گلوں کے اندر گھس جائیں گے، ایٹمک وارفیئر کے بعد تمہارا تہس نہس ہو جائے گا، ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا، ہم پھر نکلیں گے اور پوری دنیا کو فتح کریں گے، وہ یہ کہتے ہیں۔ اور معلوم ہوتا ہے کہ واقعتاً آخری جو بھی اس دنیا کا اللہ تعالیٰ نے جو بھی ایک نظام سوچا ہوا ہے، اس میں جو قیامت سے پہلے کا سب سے بڑا واقعہ پھر یاجوج و ماجوج کا ظہور ہوگا وہ، لیکن یہ کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو پہلے ہوا وہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی یاجوج ماجوج اگر آج سے 2500 سال پہلے کا معاملہ بھی ہے تو آج سے چند سو سال پہلے کا بھی ہو سکتا تھا۔ یہ کسی یعنی ایک پورے یوں سمجھیے نسل کا نام ہے۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھر سور میں پھونکا جائے گا، فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، اور پھر ہم ان سب کو جمع کر لیں گے۔ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور اس روز ہم جہنم کو سامنے لے آئیں گے کافرین کے سامنے۔ یہ ہے تمہارا انجام، یہ ہے تمہارے لیے جو ہم نے تیار کیا ہے۔ الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، وہ لوگ کہ جن کی نگاہیں ہمارے ذکر سے کوری ہو چکی تھیں، پردہ پڑا ہوا تھا ان پر، ہم یاد نہیں تھے، بس دنیا سامنے تھی، مسبب الاسباب کو بھول گئے تھے، اسباب پر سارا بھروسہ تھا، مادی اسباب و وسائل، مادی نعمتیں، مادی مال و اسباب، مادی چیزیں جو ہیں، یہی کی چمک دمک، یہی کی رونقیں، یہی کی شان اور شوکت، اسی کے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، اور وہ سماعت سے بھی بہرہ مند نہیں رہے تھے، اب سن بھی نہیں سکتے تھے، حیوانوں کا سا سننا سنتے تھے۔ ایک ہے ایک شخص معین، المسیح الدجال، ان دونوں میں فرق ہے۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ ایک تو شخص ہوگا جس کا ظہور ہوگا، وہ شخص معین ہوگا، اور اگر احادیث کا تتبع کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ یہود کا کوئی بہت بڑا لیڈر ہوگا، اور آخری زمانے میں قریب قیامت کا جو زمانہ ہے، قرب قیامت کا، اس میں جو بڑی عظیم جنگیں ہونے والی ہیں، ان میں جب یہودیوں اور مسلمانوں کا مقابلہ ہوگا اور بہت کریٹیکل سٹیج پر وہ مقابلہ پہنچا ہوا ہوگا، اس وقت حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور وہ دجال اکبر کو یا المسیح الدجال جسے کہا گیا ہے اس کو وہ قتل کرے۔ تو المسیح الدجال یہ تو ایک شخص معین ہے، البتہ دجالی فتنہ صرف ایک شخص معین کے ساتھ نہیں متعلق، بلکہ اس کے لیے جو احادیث آئی ہیں ان کا جب ہم تتبع کرتے ہیں، ان سب کو جب جمع کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک خاص کیفیت ہے، ایک خاص دور میں کچھ ایسی کیفیات پیدا ہو جائیں گی کہ جن کو دجالی فتنے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ وہ کیفیات کیا ہے، میں کچھ احادیث کے حوالے سے وہ میں نوٹ کر کے لایا ہوں، آج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ پہلی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس دور میں، اس دجالی فتنے میں، انسان کو جو قواعد طبعیہ ہیں، جو قدرت کی طاقتیں ہیں، کائناتی قوتیں ہیں، ان پر غیر معمولی غلبہ، اقتدار، اختیار حاصل ہو جائے گا، اور وہ دجال متصرف ہوگا ان تمام قواعد طبعیہ پر، بالکل ایسے انداز میں جیسے کبھی انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ معجزے عطا فرماتا۔ وہ معجزے کہ جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ کے رسولوں کو عطا ہوئے ہیں، گویا کہ وہ سب کی سب کیفیات ہیں کہ جو دجال کے بارے میں قرآن مجید یا احادیث نبیہ میں وارد ہیں۔ مثلا پہلی بات یہ بتائی گئی کہ اس کے لیے فاصلہ بے معنی ہو کر رہ جائے گا، انتہائی تیز رفتاری ہوگی جو اسے حاصل ہوگی، چنانچہ الفاظ یہ ہے کالغیث استدبرت الريح، وہ ایک ایسے طوفان کے مانند جو ہے وہ سیلاب آئے گا کہ جیسے کوئی بہت زوردار آندھی جو ہے اس کے ساتھ طوفان آیا کرتا ہے۔ آپ سائیکلون کا تصور کیجئے کہ جس طریقے سے وہ ایک انتہائی تیز رفتار ہوا جو ہے وہ طوفان کو لے کر آتی ہے، اس طور سے وہ فتنہ پھیلے گا۔ ایک اور حدیث میں الفاظ ہے فَلَا تَدَعُ قَرْيَةً إِلَّا حَبِطَتْهَا فِي 40 لَيْلَةً، یہ مسلم شریف کی روایت ہے حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کوئی قریہ تک نہیں چھوڑے گا دنیا کی کوئی آبادی چھوٹی سے چھوٹی جس میں وہ نہیں پہنچ جائے گا 40 دن کے اندر اندر۔ یہ اس کی تیز رفتاری کا عالم ہوگا، گویا کہ میں تعبیر کر رہا ہوں اسے ان الفاظ سے کہ فاصلہ بے معنی ہو کر رہ جائے۔ اسی کے ضمن میں بعض اور روایات آئی ہیں، سواری جو ہے اس دجال کی اس کو گدھے سے تعبیر کیا گیا ہے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے اس دور میں
اور کسی شے کا اگر تذکرہ کیا جاتا ہوائی جہاز کا یا راکٹس کا تو وہ تو لوگوں کی سمجھ میں نہ آتا اور پہلے انہیں ساری سائنس پڑھانی پڑتی تب وہ الفاظ استعمال کرتے، لہذا وہ اس کا خچر، اس کا جس پر سواری ہوتی ہے، لیکن اس کی تیز رفتاری کے لیے الفاظ آئے ہیں کہ اس کا ایک قدم اگر مکے میں ہوگا تو دوسرا قدم شام میں جا کر پڑے، اور الفاظ یہ آئے ہیں کہ اس کے دونوں کانوں کے درمیان فاصلہ جو ہے وہ 40 باع کا یعنی 80 ہاتھ کا ہوگا، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبے میں جو اس کا بیان ہوا ہے کہ اس کا ایک کان جو ہے وہ 30 ہاتھ لمبا کان ہوگا اس کا۔ ابھی ذرا یہ صرف احادیث آپ سنتے جائیے، پھر اس کے بارے میں ان سب کو جوڑ کر جو ہمیں نتیجہ نکالنا ہے اس پر گفتگو بعد میں ہوگی۔ اسی طرح آواز کا معاملہ کہ اس کی آواز 4 دانگ عالم میں بیک وقت سنی جائے، الفاظ یہ ہے ینادی بصوت لہو یسمع لہو ما بین الخافقین، وہ ایک ایسی آواز کے ساتھ پکارے گا کہ جسے مشرق و مغرب کے مابین رہنے والا ہر شخص، اس کی آواز جو ہے گویا کہ وہ تمام فاصلوں کے جو پردے ہیں اس کے لیے وہ حائل نہیں رہیں گے، بلکہ یہ کہ اس کی آواز جو ہے پوری دنیا میں مشرق و مغرب میں بیک وقت سنائی دے گی۔ تیسری بات معلوم ہوتی ہے کہ علاج معالجہ وہ اس انتہا کو اور عمل جراحی اس انتہا کو پہنچ جائے گا۔ یہاں وہ الفاظ آئے ہیں جو قرآن مجید میں حضرت مسیح کے معجزات کے لیے آئے، حضرت مسیح کے الفاظ جو ابرئ الاکمہ والابرص، کہ میں مادر ذات اندھے کو اور جو کوڑھ کا مرض تو ان دونوں کو میں ٹھیک کر دیتا ہوں۔ حضرت مسیح علیہ السلام صرف ہاتھ پھیرتے تھے اور مادر ذات جو نابینا ہے، اندھا، بینائی اس کی آ جاتی تھی، اور کوڑھی جو ہے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرتے تھے اس کا کوڑھ درست ہو جاتا تھا۔ ابرئ الاکمہ والابرص، وہی الفاظ آئے حدیث میں کہ دجال کو یہ قدرت حاصل ہو جائے گا۔ نمبر 2 یہ کہ وہ یحیی الموتیٰ، جیسے کہ حضرت مسیح کے الفاظ ہیں وہ احیی الموتیٰ، میں زندہ کرتا ہوں مردے کو۔ حضرت مسیح فرماتے تھے ایک مردے کو قم باذن اللہ، اور وہ کھڑا ہو جاتا تھا۔ بالکل اسی طریقے سے دجال کو بھی قدرت حاصل ہو جائے گی کہ وہ مردوں کو زندہ کرے گا۔ مزید وضاحت ایک حدیث میں یہ ہے کہ وہ ایک شخص کو آری کے ساتھ بیچ میں سے چیرے گا، 2 ٹکڑے کر دے گا، پھر سیدھے گا اور زندہ کر دے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ علاج معالجے کا علم اور دوسرے یہ کہ جراحی کا علم جو ہے وہ اپنی ان بلندیوں کو پہنچے گا کہ اس حد تک انسان کی رسائی ہو جائے گی۔ چوتھی بات، اس کو زمین اور فضا پر اس قدر غلبہ حاصل ہو جائے گا، الفاظ یہ حدیث کے یامر السماء فتمطر، وہ آسمان کو حکم دے گا بارش برسا اور وہ بارش برسائے گا، والارض فتنبت، اور زمین کو حکم دے گا کہ فصلیں اگا اور وہ اگائے گی، ویمر بالخربۃ فیقول لها اخرجی کنوزک، اور وہ کسی ویرانے پر سے گزرے گا، اسے حکم دے گا، ویران چٹیل میدان، اور حکم دے گا کہ اپنے خزانے نکال، اور فرمایا اس کا نتیجہ یہ نکلے گا فتتبعہ کنوزها، تو اس زمین کے جو خزانے ہیں وہ نکل کے اس کے ساتھ چلنے شروع ہو جائے گا۔ زمین پر قدرت، فضا پر قدرت، بارش کا حکم ہوگا وہ بارش ہو جائے گی، آسمان بارش برسائے گا، زمین اپنے خزانے اگل دے گی۔ پانچویں بات، وَيُبْعَثُ مَعَهُ الشَّيَاطِينُ عَلَى صُورَةِ مَن مَاتَ، اس کے ساتھ کچھ ایسے شیاطین مبعوث ہوں گے کہ جو ان صورتوں کو اختیار کریں گے ان لوگوں کی جو مر چکے ہیں، من الآباء والأمہات والمعارف، جو آباء و اجداد اور مائیں اور دادیاں اور جو بھی جان پہچان والے لوگ ہیں جو فوت ہو چکے ہوں گے، وہ ان کی صورت اختیار کریں گے۔ فَتَأْتِيَ أَحَدَهُمْ فَيَقُولُ أَلَسْتُ فُلَانًا أَلَسْتَ تَعْرِفُنِي، پھر وہ آئے گا اور وہ شیاطین آئیں گے اور انسان سے کسی سے بات کریں گے، کیا تم مجھے نہیں پہچانتے؟ کیا میں تمہارا فلاں رشتہ دار نہیں ہوں؟ اپنی نشانیاں بیان کریں گے اور لوگ پہچانیں گے۔ یہ وہ احادیث ہیں کہ جن کا جو نتیجہ نکلتا ہے اس کو پہچان لیجئے۔ وہ نتیجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دجالی فتنے کے جو اوصاف بیان کیے یا جو علامات بیان کی، ان کا حاصل یہ ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی وہ بلندیاں انسان کو حاصل ہو جائیں گی کہ جو چیزیں کبھی رسولوں کے معجزوں سے ظہور پذیر ہوتی تھیں وہ قوانین طبیعہ پر تصرف کے باعث خود انسان کرنے لگے۔ یہ ہے در حقیقت حاصل۔ چنانچہ آج آپ دیکھیے وہ جو اس کا گدھا ہے وہ ہمارے آج کل کے ہوائی جہاز ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ رڈار جو ہیں ان کے ہوائی جہازوں کے یہ بالکل اینڈز پر ہوتے ہیں، ان کے بازوؤں پر، اور یہی ان کے کان ہیں، انہی سے انہیں وہ معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ خود ان کی لمبائی چوڑائی جو ہے وہ کتنی ہے، اور پھر یہ کہ ان کے درمیان فصل جو ہے وہ 80 ہاتھ کا یا 40 باع کا وہ موجود ہے، اور جہاز کی ایک اڑان اب تو کہیں بات پہنچ گئی کہ آپ کو معلوم ہے کہ پوری دنیا کے گرد بھی ایک جہاز جو ہے وہ چکر لگا لیتا ہے چند گھنٹوں کے اندر۔ لیکن یہ ہے کہ عام جو رفتار ہے اس میں بھی ایک پڑاؤ سے دوسرے پڑاؤ تک، ایک جگہ سے جس کو ہاپ کرنا کہتے ہیں، یہ بھی کم سے کم 500-700 میل کا عام طور پر سفر جو ہے وہ جہاز طے کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے ہماری جو سائنس کی خاص طور پر جو طبی سائنس ہے، اب اس میں جس طریقے سے کہ زندہ رکھا جاتا ہے انسانوں کو، اور وہ ویجیٹیبل چاہے کہا گیا ہے ان کو ہیومن ویجیٹیبلز، لیکن یہ کہ دل کی دھڑکن بھی چلائے جا رہے ہیں، خوراک بھی پہنچا رہے ہیں، آدمی جو ہے وہ زندہ سال ہا سال تک زندہ پڑا رہتا ہے۔ اور یہ کہ سرجری بعض جانوروں پر تو یہ بات ہو چکی ہے
کہ کاٹے گئے ہیں اور پھر ان کو سی دیا گیا ہے، جوڑ دیا گیا ہے۔ یہ تمام جو بھی معجزے ہیں اس وقت سائنس دکھا رہی ہے۔ اسی طرح اگر یہ معجزہ دیکھنا ہو کہ زمین لق و دق، جہاں کہیں کوئی آثار نہیں تھے کسی ایک پتے تک کے اگنے کے، اگر وہاں لہلہاتے ہوئے آپ کو چمن دیکھنے ہو تو ویسے سب سے پہلے تو یہ معاملہ ہوا تھا اسرائیل نے جو کر کے دکھایا تھا، لیکن اب تو آپ ابو ظبی چلے جائیے، سعودی عرب میں چلے جائیے۔ سعودی عرب کے اندر حال یہ ہے کہ آپ اگر ہوائی جہاز سے سفر کریں ریاض سے جدے تک تو آپ کو جگہ جگہ بڑے سرکولر پیچز نظر آئیں گے جہاز سے، نہایت گرین، اور اس کے اندر جو ہے آرٹیفیشل اریگیشن کے ذریعے سے اور بہت عمدہ وہاں کاشت ہو رہی ہے، بہت خوبصورت فارم ہے وہ تمام کے تمام سرکولر پیچز، اس لیے کہ جو اریگیشن ہوتی ہے وہ ان ویلز کے ذریعے سے ہوتی ہے کہ جو ایک سرکل میں چلتے ہیں اور پانی کی وہ آرٹیفیشل بارش جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے۔ باقی یہ کہ فضا سے آرٹیفیشل رین، یہ تو بہت ہی سادہ سی بات ہے کہ فضا کے اندر ایٹماسفیرک کنڈیشن کو ذرا تبدیل کیا جائے تو بارش آ جاتی ہے۔ اور باقی رہ گیا آواز کا یہاں سے وہاں جانا، وہ تو آواز ہی نہیں ہے، تو آپ صورتیں دیکھ رہے ہیں۔ آپ کو نیو یارک میں بیٹھا ہوا خطاب کرے، آپ پوری دنیا کے اندر جہاں چاہیں وہ آل ورلڈ اینٹینا آپ کے پاس صرف ہونا چاہیے، باقی یہ کہ آپ دنیا کے کسی بھی گوشے میں بیٹھے ہوئے کسی شخص کا خطاب جو وہ سن سکتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ در حقیقت یہ جو دجالی فتنہ ہے، یہ جس کے اوصاف جو بیان کیے گئے، ابھی میں اس کو لفظ فتنہ سے تعبیر نہیں کر رہا، اسے جس چیز نے فتنہ بنایا وہ ابھی میں آپ سے عرض کروں گا، لیکن یہ جتنے اوصاف حدیث میں آئے، جتنی صفات بیان ہوئی ہیں، جو کوائف وہاں سامنے آ رہے ہیں، ان سب کا حاصل تو ایک لفظ میں یہ ہے کہ سائنٹیفک ڈیولپمنٹ اور ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ وہ اس درجے کی ہو جائے گی کہ قواعد طبیعیہ پر، فورسز آف دی نیچر پر انسان کو تصرف اور تسلط حاصل ہو جائے گا اور وہ انہیں استعمال کرے گا، اور اس طریقے سے اس کے اندر وہ ساری کی ساری کیفیات جیسے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں اپنی نگاہوں کے سامنے وہ پیدا ہو جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس شے کو فتنہ کس چیز نے بنایا، یہ بات سمجھ لیجیے۔ جہاں تک سائنسی ترقی کا تعلق ہے، تکنیکی ترقی کا تعلق ہے، یہ چیزیں فی الاصل فتنہ نہیں ہے، یہ تو وہ علم آدم الاسماء کلہا کا ظہور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ازل میں حضرت آدم علیہ السلام کو جو صلاحیت عطا فرما دی تھی، یہ ایکسفولیشن ہے اس کا ظہور ہے۔ جیسے کہ آم کی گٹھلی میں آم کا درخت ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ اس کو درخت بننے میں وقت لگتا ہے، پہلے وہ 2 پتے نکلتے ہیں، پھر وہ بڑھتا ہے معاملہ، کئی سال میں جا کر وہ درخت جو ہے وہ جوان ہوگا، وہ پھل دے گا۔ اسی طریقے سے یوں سمجھئے کہ بالقوہ وہ علم حضرت آدم علیہ السلام کو دے دیا گیا، یعنی وہ صلاحیتیں ودیت کر دی گئی، وہ فیکلٹیز، سمع اور بصر اور فؤاد، دیکھو سنو نتیجہ نکالو۔ سورہ بنی اسرائیل کے 3 اور 4 رکن، یہ ہمارا چوتھا۔ اب آج جو سورہ حجرات ہم پڑھنے لگے، یہ اجتماعی زندگی کی جو بلند ترین سطح ہوتی، ملی زندگی، سیاسی زندگی، اور آج کی جدید اصطلاح میں ہم کہیں گے ریاستی زندگی۔ ریاست کا کانسیپٹ جو ہے یہ زیادہ پرانا نہیں، پرانا کانسیپٹ حکومت کا، گورنمنٹ، لیکن یہ بہت ریسنٹ تصور، 200 سال سے زیادہ اس کی تاریخ میں، کہ انسان نے یہ سیکھا کہ ریاست اور شے ہے، حکومت اور شے۔ حکومت ریاست کو چلانے کا ایک ادارہ ہے، حکومت سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، آپ کو حق ہے، ہر شہری کو حق حاصل، ریاست کے خلاف کریں گے تو آپ باغی۔ یہ جو فنڈامنٹل ڈفرنس ہے اسٹیٹ اینڈ گورنمنٹ، گورنمنٹ تو ایک ادارہ ہے، چلانے والا ادارہ ہے، لیکن یہ ہے کہ ریاست، اسلامی ریاست کے ان کیا ہے، پھر یہ کہ ملی زندگی میں استحکام کے لیے کیا ہدایات، یہ اہم ترین مضامین ہے میرے نزد، جو اس تیسرے حصے کے آخری سبق کے سورہ حجرات کی، یہ 18 آیات ہیں۔ اس سے پہلے ہم سورہ تغابن پڑھ چکے، وہ بھی 18 آیات ہیں، یہ بھی 18 آیات، اور اس میں ترتیب کچھ ایسے ہے کہ 3 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں اسلامی پالیٹی، جس پالیٹکس یا پالیٹی، اسلامی ریاست، ملی زندگی، اس کی اساسات کیا ہیں، بنیادیں کیا ہیں، اہم ترین۔ دوسرے حصے میں مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کو مستحکم رکھنے کے لیے، اس لیے کہ یہ امت اصل خیر کا ذریعہ ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جسے دنیا والوں کے لیے برپا کیا، an instrument of good، بھلائی کا ذریعہ ہے، آلہ ہے۔ اب اگر وہ آلہ ہی ٹوٹا پھوٹا ہو تو اس سے کیا کام لیا؟ تو ملت کا استحکام یہ بہت مضبوط ہو اپنی، تاکہ اس کے ذمے جو کام لگایا گیا شہادت علی الناس کا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، پوری دنیا کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سونپا گیا ہے۔ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُقِيمُونَ اللَّهَ۔ تو جیسے آج کل ہم کہتے ہیں کہ فزیشین ہیل تھائی سیلف، اگر کہیں کوئی طبیب یا ڈاکٹر بیٹھا ہے وہ خود بیمار ہے، اس کے پاس کون آئے گا علاج کر؟ پہلے اپنا علاج تو کر لو۔ اسی طرح جو امت پوری دنیا کی اصلاح کا بیڑا اٹھائے، اس کے اپنے اندر تو داخلی استحکام ہونا، صلاح اور فلاح جو ہے اس کے مظاہر نظر آئے۔ پھر آخری حصے میں ایک بہت ہی بڑی بحث اہم جو ہے وہ یہ کہ اسلامی ریاست ظاہر بات ہے دنیا میں جب قائم ہو تو اور ریاستیں بھی تو ہوں گی دائیں بائیں،
شمال جو تو باقی جو غیر مسلم ریاستیں ہیں، غیر اسلامی ریاست، ان کے ساتھ تعلق کس بنیاد پر؟ کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے؟ پھر اہم ترین ایشو آیا ہے کہ اسلامی ریاست میں شہریت جو سٹیزن شپ اور اسلامی معاشرے کی رکنیت، ممبرشپ آف دیٹ سوسائٹی، یہ بیس کرتی اسلام پر، ایمان پر نہیں۔ حالانکہ ایمان اہم تر ہے، اسلام جو ہے وہ تو ایمان کا مظہر ہے، لیکن ایمان وہ شے ہے جو ویریفائی نہیں کیا جا سکتا کہ دل میں ہے یا نہیں ہے۔ لہذا دنیا کا کوئی نظام ایمان کی بنیاد پر قائم نہیں۔ دنیا میں جب نظام وہ اسلام کی بنیاد، شہریت کی بنیاد، تو بہت اہم بات ہے کہ پھر اسلام اور ایمان میں فرق کیا ہے؟ وہ میرے نزدیک اس سورہ مبارکہ کا اہم تر، اور پھر یہ کہ جنہیں اللہ تعالیٰ اسلام کی دولت سے نواز دے، وہ پھر اگر ایمان حقیقی کی منزل تک پہنچنا چاہے تو انہیں کیا کرنا۔ تو یہ ہے مضامین اجمالاً۔ اب دیکھیے سب سے پہلا لفظ ہے یا ایھا الذین آمنوا۔ اس کے حوالے سے بھی میں آپ کو چند باتیں بتانا چاہتا ہوں کہ پورے قرآن مجید میں مکی صورتوں میں یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب نہیں۔ 2/3 حصہ قرآن کا مکی ہے، 1/3 ہے مدنی۔ صرف ایک صورت ہے سورہ حج، جس کے بارے میں ایک رائے یہ ہے کہ یہ مکی ہے، ایک رائے یہ ہے کہ کنٹروورشیل۔ اس میں تو یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے، اور سورہ حجرات کے بعد جو ہمارا درس آئے گا وہ اسی پر آخری رکوع۔ باقی پورے قرآن میں 3-4 مقامات پر اگرچہ کہا گیا ہے حضور سے خطاب کر کے کہ آپ یہ بات کہہ دیجئے اہل ایمان سے، لیکن کہیں بھی یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا یہ خطاب کا صیغہ ہے امت مسلمہ سے۔ ہجرت سے قبل تک مسلمان ایک جماعت تو تھے، امت نہیں تھے۔ امت کی حیثیت سے تاج پوشی جو ہوئی ہے امت مسلمہ کی، امت محمد، اور اسے امت کا جو مقام دیا گیا ہے وہ ہجرت کے بعد، جس کی علامت تھی تحویل قبلہ، چنانچہ تحویل قبلہ کے ضمن میں وہ آیت آئی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتُهْدَىٰ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ۔ آج کے بعد سے تم ایک امت، اس سے پہلے ایک جماعت تو تھے، امت میں۔ تو یا ایھا الذین جو آتا ہے در حقیقت یا ایھا الذین آمنوا امت کی۔ اچھا، اور اس میں بھی یہ نوٹ کر لیجیے، امت میں مومنین بھی ہیں اور منافق۔ خود آپ کو معلوم ہے مدینے کی جو امت تھی، امت مسلمہ، اس میں کیا تناسب منافقوں کا تھا؟ 1/3 کے قریب تعداد منافق، اس لیے کہ اس کا بھانڈا پھوٹ گیا جب غزوہ احد میں 1000 آدمی حضور کے ساتھ مدینے سے نکلے، دامن احد میں جا کر جو ہے ڈیرا ڈالا ہے، پڑاؤ ڈالا ہے۔ پھر صبح کے وقت صف بندی ہو رہی ہے، اب آمنے سامنے دشمن، سامنے جو ہے وہ قریش کا لشکر ہے، اور ادھر عین اس وقت 300 آدمی عبداللہ ابن ابی کے ساتھ، 1000 میں سے 30% منافق۔ تو امت مسلمہ سے جب خطاب ہوگا یا ایھا الذین آمنوا، اس میں اہل ایمان بھی شامل ہے، منافق بھی شامل ہے۔ کہیں بھی قرآن مجید میں یا ایھا الذین نافقوا نہیں، اے وہ لوگوں جو منافق ہو گئے، پورے قرآن ان سے جب بھی خطاب ہوگا یا ایھا، کہ ایمان کے مدعی تو دعویٰ تو کرتے تھے ایمان۔ تو یہ صیغہ خطاب ہے، اور یہ اب نوٹ کیجئے کہ ہم نے کتنا حصہ میں نے آج آپ کو گنوا دیا ہے، کتنے مقامات ہم قرآن میں، میرا یہ خیال ہے کہ پونا پارہ تو لگ بھگ ہو گیا ہے، ان تمام مقامات جمع کریں تو لگ بھگ پونے پارے کے برابر ہو گیا، لیکن ان میں بھی صرف 3 دفعہ آیا ہے یا ایھا الذین۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ان تمام مقامات سورہ تغابن میں آیا ہے، یہ سورہ تغابن مدنی یا ایھا الذین آمنوا۔ باقی یہ کہ اکثر و بیشتر خطاب کا صیغہ نہیں ہے۔ اس صورت میں آپ دیکھیں گے، نوٹ کی کہ 5 مرتبہ 18 آیات اور 5 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین۔ یہ اتنی مقدار میں یہ خطاب کا صیغہ قرآن مجید میں کسی اور مقام پر 18 آیتوں میں سے 5 آیات کا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ اے ایمان کے دعوے داروں، اب میں ایمان والوں کی بجائے ایمان کے دعوے داروں تک، چونکہ وہ خاطب جو ہے ان میں مومنین بھی ہیں، منافقین۔ اے ایمان کے دعوے داروں، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ یہ تقدموا جو ہے اس کی 2 قرأتیں، ایک تو لا تقدموا اور یہ دوسری ہے لا تقدم۔ تقدموا حضرات کو تھوڑا سا بھی مس ہے عربی گرامر کے، تقدموا اگر ہو تو وہ باب تفاعل بن جائے، اور تقدموا اگر ہو تو یہ باب تفعیل بن۔ لا تتقدموا کو بھی لا تقدموا کہہ دیا، وہ باب تفاعل ہے۔ تفاعل میں ہوتا ہے کوئی چیز خود حاصل کر، اور تفعیل میں ہوتا ہے کسی کو کوئی شے دینا۔ تعلم علم حاصل، خود حاصل، تعلیم کسی کو علم دینا، پہنچانا۔ خیرکم من تعلم القرآن، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں، سمجھیں، حاصل کریں اور پھر پھیلائیں، عام کریں اس کی۔ تو لا تقدموا اگر ہوتا تو بہت مفہوم واضح ہو جائے کہ آگے مت بڑھو اللہ سے اور اس کے، لیکن لا تقدموا کا مطلب یہ ہوگا کہ یہاں کوئی مفعول محذوف، لا تقدموا انفسکم، مت آگے کرو اپنے آپ کو اللہ اور اس کے، یا لا تقدموا رأیکم،
اپنی رائے کو اللہ اور اس کے رسول کی رائے کے آگے مت کرو. لا تقدموا بین یدی رسول، تو یہاں مفعول محذوف واتقوا، اور اللہ کا تقوی اختیار، اللہ کی باس پرس کا احساس تمہارے دلوں میں جاگزی رہے، مستحضر رہے. ان اللہ سميع، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ. یہاں نوٹ کیجئے، جب آگے روکا گیا آگے نہ بڑھنے سے، تو اللہ اور رسول دو کا ذکر، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اس کے بعد اللہ کے تقوی کا ذکر آ گیا. نبی کے ساتھ کیا کرو، یہ اگلی 4 آیات کا مقصد. نبی کا احترام کرو، رسول کی تعظیم کرو، توقیر کرو، کا ادب کرو، ان سے محبت کرو. یہ اگلی 4 آیات میں، اس لیے کہ 2 بنیادیں ہیں اسلامی ریاست یا اسلامی ایک قانونی اور دستوری بنیاد ہے، وہ ہے جو پہلی آیت میں، مت آگے بڑھو اللہ اور اس کے، یعنی تمہاری آزادی جو ہے وہ محدود. باقی دنیا میں کوئی شخص آزاد ہے جو جدھر چاہے منہ مارے، جو چاہے جو ہے حرکت کرے، کوئی ڈر نہیں، کسی خوف نہیں، کسی کی باس پرس کا احساس نہیں، کسی کے احکام کا لحاظ نہیں. اس معنی میں مادر پدر آزاد نہ مسلمان فرد ہوتا ہے، نہ مسلمان اجتماعیت ہوتی ہے، نہ اسلامی ریاست. یہاں آزادی کا مطلب کیا ہے؟ باقی سب سے آزادی، تاکہ اللہ کی بندگی کا حق بتمام و کمال ادا کیا جا سکے. جس کو اقبال نے بہت خوب الفاظ میں کہا، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی، باقی ساری غلامیاں ختم ہو جاتی ہیں. لا الہ الا اللہ، یہ جو ضرب ہے، لا الہ الا اللہ، ساری غلامیاں ختم، کوئی حاکم نہیں، کوئی شارع نہیں، کوئی قانون ساز نہیں، کوئی مطاع نہیں، کوئی نہیں سوائے. تو یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ. اب اس کی بہترین جو ہے تعبیر کی ایک حدیث، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، مثل المؤمن کمثل الفرس فی عقیۃ، مومن کی مثال اس گھوڑے کی سی ہے جو ایک کھوٹے سے بنا ہوا. ایک گھوڑا ہے جس پہ نہ کوئی رسی لگی ہے، نہ اس کو کوئی باندھا گیا، وہ جدھر چاہے دائیں جائے بائیں جائے، شمائے دوڑ کر وہ بکٹوٹ ہے، اس کی باغ ہی نہیں. ایک گھوڑا وہ ہے کہ جو ایک کھوٹے کے ساتھ بندھا ہوا، موومنٹ جو ہے محدود، تو جتنی رسی آپ نے باندھی ہے اتنا ہی تو ہو جائے اس کھوٹے کے گرد، باقی تو آگے تو نہیں. اس حدیث کو الحمدللہ کہ ایکسٹینڈ کی اسلامی ریاست کے اصل الاصول کہ فرض کیجئے آپ کے پاس ایک گھوڑا ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ کھڑا کھڑا سست ہو جائے، دوڑے بھاگے بھی، لیکن یہ کہ وہ کہیں بھاگ ہی نہ جائے. اب ایسا کیجئے کہ اگر کھلا میدان ہے، 200 گز لمبی رسی سے باندھ، کھوٹے کے ساتھ بندھا ہوا تو ہے لیکن رسی 200 گز ہے، تو اب 200 گز نصف قطر کا ایک دائرہ وجود میں آ جائے گا جس میں یہ گھوڑا آزاد ہے. 150 گز پہ جائے، 2.25 پہ جائے، مشرق میں جائے، شمال میں جائے 200 گز تک چلا جائے، آگے 201واں گز آئے گا، نہ دائیں نہ بائیں نہ شمال نہ. یہ بہترین مثال ہے آزادیوں کی. پابند بھی ہے کہ 200 گز سے آگے نہیں جا سکتا، نہ مشرق میں نہ مغرب میں نہ شمال میں. آزادی بھی ہے. اس 200 گز کا جو دائرہ ہے اس کے اندر بیٹھے لیٹے لوٹے ہوتا ہے، اور جو چاہے کرے. لیکن یہ ہے کہ 201 وقت یہی معاملہ اسلامی ریاست کہ یہاں قرآن اور سنت کی حدود، یہ دائرہ جو 200 گز کا کھینچ دیا گیا، یہ در حقیقت قرآن و سنت کی حدود ہے. اس سے تجاوز نہیں کر سکتے. مت آگے بڑھو اللہ کے حدود. کہیں کہا جاتا ہے لا تقربوا حدود اللہ، اللہ کے حدود کے قریب بن جاؤ. کہیں آتا لا تعتدوا، اللہ کے حدود سے آگے تجاوز نہ. لیکن اس دائرے میں تم آزاد ہو. اس دائرے میں جو کچھ ہے وہ مباح ہے، وہ حلال ہے. اس حلال کے اندر تم جمہوریت نافذ کر لو، بہترین جمہوریت. وہاں آپ کثرت رائے سے فیصلہ. میں مثال دیا کرتا ہوں سادہ سی. کوئی گھر میں کوئی آپ نے دعوت کا اہتمام کیا ہے، مہمان آنے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ڈرنک سرو کی. ایک بات صاف ہے کہ ہم شراب نہیں کر سکتے، وہ تو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، وہ اس دائرے میں خارج. اب آگے آپ کوئی سافٹ ڈرنک کرتے، کوئی 7 اپ، کوئی اور جو ہے، یا کوئی آپ شربت جو ہے روح افزا رکھتے ہیں، یا کوئی لسی رکھتے ہیں، یہ آپ کا مرض. اس میں خاندان والے اگر آپس میں ووٹنگ کر کے فیصلہ کر لیں کہ زیادہ لوگوں کی رائے جو ہے وہ روح افزا کی ہے، اوکے نو ہارم. تو جو مباحات ہیں، مباحات کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے آپ رائے شماری کر سکتے ہیں، لیکن کسی رائے شماری سے 100% ووٹس بھی اللہ کی حرام کردہ کسی شے کو حلال نہیں کر سکتے، اور اللہ کی حلال کردہ کسی شے کو حرام نہیں کر سکتے. جیسے حرام کو حلال کرنا جرم ہے، اتنا ہی جرم حلال کو حرام کرنا. زندگی کا دائرہ محدود کیوں کرتے ہو لوگ؟ جو چیز حرام نہیں ہے وہ کاہے کو حرام کرو؟ آپ کو معلوم ہے چھوٹی سی بات تھی، اور اس میں حضور کی طرف سے وہ کوئی حرمت کا حکم نہیں آیا تھا کہ شہد یہ میں نہیں دوں گا تو پھر وہ حرام ہو گیا، اس پر بھی پکڑ ہو گئی. یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک. اے نبی کیوں آپ حرام کر رہے ہیں اپنے اوپر وہ شے جو اللہ نے حلال کی؟ آپ اپنی بیویوں کی رضا جوئی چاہتے ہیں، پکڑ ہو گئی. جیسے کہ حرام کو حلال کر دینا جتنا بڑا جرم ہے، اتنا ہی بڑا جرم حلال کو حرام کرنا. اس اعتبار سے یہ دائرہ کھینچ کر اسلامی ریاست ایک بنیاد آ گئی. قانونی اور دستوری بنیاد کیا ہے؟
اب اس کو ہم کہیں گے اللہ اور اس کے رسول، اللہ کی کتاب رسول کی سنت۔ اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت سے تجاوز نہیں ہو سکتا۔ عجیب بات ہے، میں ایک مرتبہ سورہ حجرات کا تو وہاں جسٹس چیمہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے پہلے سے، میں نے جب یہ بات کہ بین ہی یہی دفعہ پاکستان کے دستور میں موجود ہے، بعد میں انہوں نے بتایا، میں چونکا کہ کون سی دفعہ کا حوالہ دے رہے، میں نے دفعہ 227 کا حوالہ دیا، نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ۔ میں نے کہا یہ صحیح ترین تعبیر ہے اس آیت کی، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، نو لیجسلیشن کین بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ۔ لیکن بدقسمت وہ دفعہ فلی آپریٹو نہیں، بے ایمانی کے ساتھ اس کو منتھی کر دیا گیا کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی، کہ کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی غور کرتی رہے گی، سوچتی رہے گی، دیکھتی رہے گی، اور سفارشات پہ اب وہ کروڑوں روپے اس کونسل کے اوپر خرچ ہوئے، اس کا بڑا بجٹ ہے، آفس ہے، سیکریٹریٹ ہے، لیکن اس کی سفارشات آ کے اور وزارت داخلہ اور وزارت قانون اور وزارت مالیات کی الماریاں بھر گئی، کسی ایک کے اوپر بھی عمل نہیں، دستور میں پرووائڈڈ ہی نہیں۔ یہ سفارشات پیش کریں گی، آگے کہیں نہیں ہے، ان سفارشات کا کیا حشر ہوگا، وہ کس پروسیس کے تحت اڈاپٹ کی جائیں گی، اگر اس کو منظور کرنا ہے تو کس طور سے، اور نافذ کرنا ہے تو کس طور سے، نامنظور کرنا ہے تو کچھ۔ یہ چور دروازہ ہے، میں نے کہا ہے ہمیں، پاکستان کا منافقت کا پلندہ ہے، اس میں پورا اسلام ہے، اللہ کی حاکمیت، یہ سورہ یہ قرارداد مقاصد میں موجود۔ اور نمبر 2، کتاب و سنت کی بالادستی، دفعہ 227 کی، نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگننٹ ٹو۔ اسی طرح ایک مرتبہ یہاں کانسولیٹ جو ہے امریکن، اس کانسولیٹ کے یہاں ایک پولیٹیکل سیکریٹری کول، وہ میرے پاس آئے، انہوں نے کہا یہ آپ خلافت کی سمجھائیے، خلافت۔ میں نے کہا ویسے تو یہ مضمون بڑا لمبا ہو جائے گا، میں آپ سے کہتا ہوں ٹیک یور امریکن کانسٹیٹیوشن، ایڈ 3 things، only 3، and it will become the best خلافہ of، بہترین خلافت بن جائے گی، اس لیے کہ میں باقی اعتبارات سے امریکہ کے دستور کو بہترین سوشل ایوولوشن جو ہے، پولیٹیکل ایوولوشن، اس کی ہائیسٹ لیول پر امریکن کانسٹیٹیوشن، اور یہ جو نظام ان کا صدارتی، یہ خلافت کے نظام سے قریب ترین، یہ کوئی مقدمہ نہیں، نہ 302 کا، نہ 303 کا، نہ 304 کا، کوئی مقدمہ، بالکل ایسے جیسے آپ کی بکری ہو، آپ اس کو ذبح کریں، گوشت کھائیں، بانٹیں اپنے، تو کوئی آپ سے پوچھ سکتا ہے بکری کیوں ذبح کی؟ اسی طرح آقا جو ہے اپنے غلام کو اگر ذبح کرتا تھا تو کوئی اس سے نہیں پوچھتا تھا تم نے کیوں کیا، اس لیے کہ میرا غلام ہے، میرا غلام تھا، میں نے اس کو ذبح کر دیا۔ اچھا، آج ہمارے ذہن میں سب سے بڑا نقشہ آتا ہے ملازم کا، یہ ملازم جو ہے، جس نے ملازم رکھا ہے، امپلائر اور امپلائی ریلیشن شپ کیا ہے، زیادہ سے زیادہ وہی ہمارے سامنے آتا ہے۔ لیکن اس میں آپ نوٹ کریں کہ ملازم ہمہ وقت نہیں ہوتا، اس کی ملازمت کا وقت مقرر ہے، پہرہ دار ہے 12 گھنٹے پہرہ دے گا رات کو، اس کے بعد جا کے سوئے گا، اگر وہ کھانا پکانے والا ہے کھانا پکائے گا، کوئی اور کام آپ نہیں کہہ سکتے، آپ کہیں جا کے میرا ٹوائلٹ صاف کراؤ، وہ صاف کہہ دے گا، جناب میں آپ کا خانسامہ ہوں، میں آپ کا کھانا پکانے کی ملازم ہوا ہوں، ٹوائلٹ صاف کرنے کے۔ یہ ملازم جو ہے یہ ہمہ وقت نہیں، یہ ہمہ جہت نہیں ہے، ہمہ تن نہیں ہے۔ لیکن غلام جو ہوتا تھا، غلام کسی وقت بھی کار نہیں کرتا، رات کو 12-1 بجے آقا حکم دے وہ اس کو پورا کرنا ہوگا، جو حکم دے پورا کرنا ہوگا۔ لہذا اس غلامی کا تصور، عبد سے بنا عبادت، جیسے بندہ، فارسی میں عبد کا لفظ کیا ہے؟ بندہ، بندہ و آقا، تمیز بندہ و آقا فساد آدمیت ہے، لیکن وہ بندہ جو ہے جس سے بندگی بندہ، میں نے ابھی آپ کو شعر سنا دیا، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، تمہیں تو پیدا ہی کیا گیا اس لیے کہ ہماری عبادت، تمہارا مقصد تخلیق یہ ہے کہ ہماری عبادت، تو یہ عبادت ہے ہمہ تن، ہمہ وقت، ہمہ وجوہ، اللہ کی اطاعت، اللہ کی غلامی، اللہ کی بندگی۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں تصور، ہمارا جب زوال شروع ہوا ہے تو یہ کوئی 2-4 صدی کی بات نہیں، 1000 سال سے ہمارا زوال 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 چلا آ رہا۔ اس زوال میں ہمارے مفہوم بدل گئے، ہمارے معنی بدل گئے، الفاظ کے، اصطلاحات کا مفہوم تبدیل ہو گیا ہے۔ اب ہم کیا سمجھتے ہیں؟ عبادت ہے نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، بس یہ عبادت ہے، اور عبادت ہے۔ بہت غلط بات ہے۔ سوچئے اگر عبادت یہی ہے، نماز روزہ، تو کیا ہم 24 گھنٹے نماز پڑھتے ہیں؟ اللہ نے کہا میں نے پیدا ہی کیا عبادت کے لیے، تو کیا 24 گھنٹے روزہ رکھتے ہیں؟ کیا 12 مہینے روزہ رکھتے ہیں؟ کیا ہر وقت 24 گھنٹے نماز پڑھتے ہیں؟ یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج عبادات تو ہیں، وہ اصل عبادت ہے بندگی، اطاعت، غلامی، جو ہمہ وقت ہے، ہول ٹائم، ہمہ جہد، ہمہ وجوہ، اللہ کی
البتہ اس میں چیز کا اضافہ ہے، اطاعت مجبوراً بھی ہوتی۔ آج سے 60 سال پہلے انگریز حکمران تھا ہم پر، ہمیں اس کی اطاعت کرنی پڑتی، لیکن ہمیں انگریز سے محبت تو نہیں۔ اسی طرح بنی اسرائیل غلام تھے آل فرعون کے، حکم تو مانتے تھے، بیگار میں پکڑے جاتے تھے، کام کرتے تھے، جانے بھی دیتے تھے، لیکن وہ فرعون سے محبت تو نہیں کرتے تھے۔ لہذا عبادت جب اللہ کی وہ صرف اطاعت نہیں ہوگی بلکہ محبت کے اطاعت کی جائے، ہمہ وقت، ہمہ تن، ہمہ وجود، انتہائی در اللہ سے محبت۔ یہی وجہ ہے کہ دو بڑی عظیم شخصیتیں امام ابن تیمیہ اور حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہما، ان دونوں نے جو ڈیفینیشن کی ہے، ہاؤ ٹو ڈیفائن عبادت، عبادت ہے کیا، تو حافظ کیوں کہتے ہیں العبادت تجمع اصلین، دو چیزوں کو جمع کرنے سے عبادت بنتی، غایت الحب وغایت الذل والخضوع، حد درجے میں اللہ سے محبت کر اور حد درجے میں اس کے سامنے جھکانا، جو فرمان ہو حد۔ البتہ عبادت کا چیز ہے وہ ہے اطاعت۔ جیسے میرا یہ 2.5 منٹ کا بدن، اس کی اصل حقیقت وہ جان ہے، وہ جان نہ ہو تو جلد از جلد نہلا کے دھلا کے کفن پہنا کے قبر میں اتار دیں کہ کہیں خواہ جسم جو ہے جل سڑ نہ جائے۔ اصل سے جان ہے، جان تو نظر نہیں آتی، نظر تو جسم۔ لہذا اطاعت کا جو جسم ہے وہ ہے عبادت کا جسم ہے، اطاعت وہ نظر آتا ہے۔ اللہ کا حکم ہے نماز پڑھو، نماز پڑھتے نظر آتا ہے کہ نہیں؟ اللہ کا حکم ہے روزہ رکھو، ہم نے روزہ رکھا تو شام میں ہم کو معلوم ہو گیا کہ نہیں؟ اللہ کا حکم ہے زکات دو تو ہم زکات دیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہم نے۔ اللہ کا حکم ہے کہ اگر صاحب استطاعت ہو تو حج کرو، جب ہمیں کو نظر آتا ہے کہ لیکن عبادت جبکہ اس میں حد درجے کی محبت، الا لا ایمان لمن لا محبت له، الا لا ایمان لمن لا محبت، الا لا ایمان لمن لا محبت له، یہ محبت نہیں ہے، محبت اللہ کی نمبر 1 اور محبت اس کے رسول کی نمبر 2۔ محبتیں ہوں تو قرآن میں فرمایا گیا الذین آمنوا اشد حبا للہ، اشد حبا للہ۔ اشد کا لفظ آپ جانے شدید ترین، جو واقعی صاحب ایمان ہے وہ شدید ترین محبت کرتے ہیں اللہ کے، اور رسول نے اپنے بارے میں فرما دیا بہت لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ والناس اجمعین، سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے باپ سے، اس کے بیٹے سے اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ محبت نظر تو نہیں آتی، نظر آئے گی اطاعت، اللہ کا حکم مانا، رسول کا حکم مانا، لیکن یہ اطاعت عبادت تب بنے گی اللہ کی محبت کے جذب شار ہو۔ چنانچہ قرآن میں عمدہ مثال ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلی مرتبہ فرعون کے دربار میں مذاق اڑایا، یہ آیا ہے یہ موسیٰ اور یہ ہارون اس کا بھائی، اور یہ ہم پر حکم چلانا چاہتے ہیں، وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، حالانکہ ان کی قوم تو ہماری عابد قوم ہے، غلام۔ اب یہاں عبادت کی کیا معنی؟ بنی اسرائیل اسے نہیں، وہ بادشاہ کی پرستش نہیں کرتے تھے لیکن بادشاہ کی اطاعت کرنے پر مجبور تھے، اطاعت کرتے۔ اس کو اس نے کہا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، کی قوم جو ہے وہ تو ہماری عابد ہے، عبادت گزار ہے، ہماری غلام ہے، ہماری اطاعت شعار ہے، وہ کیا حق ہے ہماری حکم میں آؤ۔ اچھا کوئی کہہ دے فرعون کا لفظ ہے، آپ اسے لے آئے، اللہ کا لفظ۔ ملاقات میں موسیٰ علیہ السلام نے جب دعوت، فرعون نے طنز الم نربک فینا ولیدا، اے فرعون، اے موسیٰ تم وہی نہیں ہو جسے ہم نے اپنے گھر میں پالا پوسا۔ اللہ تعالیٰ کے موسیٰ کو صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں ڈال دیا تھا، وہ محل کے پاس سے گزر رہا تھا کہ وہاں کچھ عورتیں دریا پر آئی ہوئی نہانے وغیرہ کے، انہوں نے وہ تابوت جو تھا سو پکڑ لیا، اور اتنے خوبصورت، یہ فوراً سمجھ میں آ گیا تھا یہ کوئی اسرائیلی، اور اسرائیلی بچوں کے بارے میں حکم تھا کہ فوراً اگر لڑکا ہو لڑکی ہو۔ یہاں حضرت آسیہ تھی، فرعون مسلمان، بنی اسرائیل نے کہا فرعون لا تقرۃ عین لی ولک، دیکھو ہمارے ہاں اولاد نہیں تو میرے اور تمہارے لیے آنکھوں کی کتنا خوب۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ سورہ طٰہٰ میں احسان حضرت موسیٰ پر وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، میں نے اے موسیٰ تم پر اپنی محبت کا پرتو ڈال دیا تھا، ایسی محبت خدا بندی، ایسا اس کا جذبہ ابھرا، لوگوں محل میں پلے ہیں، تو اس کے بعد پھر تک اولاد نہیں تھی، بعد میں اولاد ہو گئی، جو دعا بعد میں اولاد پیدا ہونے والا شہزادہ وہ حضرت موسیٰ کو اپنا بڑا بھائی سے، تو حضرت موسیٰ کو جب تانا دیا الم نربک فینا ولیدا، اے موسیٰ تم وہی نہیں ہو جس سے ہم نے بچپن میں پالا پوسا، ہمارے ٹکڑوں پر پلے اور آج ہمارے منہ کو آ رہے ہو۔ جواب کیا؟ دل کا نعمت منها علی ان عبدت بنی، بڑا احسان کہ مجھے اپنے گھر میں پال دیا اور میری ساری قوم کو غلام بنا رکھا ہے۔ ان عبدت بنی اسرائیل، یہاں بھی لفظ عبادت، تو لفظ عبادت کا پہلا اطلاق اطاعت پر، البتہ اس کو جو ہے وہ محبت روح نظر نہیں آئے گی، نظر آئے گا۔ لہذا عبادت کا جس اطاعت، اللہ کی اطاعت ہمہ تن، ہمہ وقت، ہمہ وجود، اور اللہ کی اطاعت کا راستہ اللہ کے رسول کی، مصطفیٰ برساں خشرا کے دی ہمہ، اگر بہو نہ رسیدی
تمام بول حدیث اپنے آپ کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دو. اگر وہاں تک نہیں جاؤ گے تو یہ سب بول ہی ہے. پھر باقی ساری باتیں اس کا اسلام سے کوئی تعلق. اور حضور کی حدیث میں آپ کو سناتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اسے تمام انسانوں یہاں تک کہ اپنے اگر یہ نہیں کوئی وطن پرست ہے, وطن کی محبت کی وجہ سے کوئی نیک کام کر رہا ہے, اس کا وہ کام وطن پرستی کے کھاتے میں جائے گا, خدا پرستی کے کھاتے میں. کوئی قوم پرست ہے, اپنے قوم کی محبت میں کچھ کر رہا ہے, تو اس کا وہ نیک کام قوم پرستی کے کھاتے میں جمع ہوگا خدا کی پرستش کے لیے. یہ ہے موٹیو کا فرق اور یہ ہے موٹیو اہمیت, اور اس کا تعلق ہے ایمان باللہ اور ایمان بالآخر. ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے 3 اشخاص کا معاملہ پیش. ایک وہ تھا کہ جو اللہ کی راہ میں جنگ کرتا ہوا مارا گیا تھا, دنیا میں شہید سب. ایک وہ تھا جسے اللہ نے علم بہت دیا تھا اور اس نے علم کو پھیلایا خوب پھیلایا. اور ایک وہ جس کے پاس جس کو اللہ نے بہت دولت دی تھی, اور اس نے دولت جو ہے نیکی کے کاموں میں, بھلائی کے کاموں میں, غربا یا عامہ مساکین کے لیے. اب اللہ پوچھے گا ان شہید صاحب سے کہ دیکھو میں نے تمہیں صحت دی, جسمانی قوت دی تھی, تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا اے اللہ میں نے تیرے لیے قتال کیا اور اپنی جان دے دی. اللہ فرمائے گا کذبتا, تو نے جھوٹ بول. انک قد قاتلت لئن یقال جریء, تو نے تو یہ جنگ میں حصہ لیا تھا اس لیے کہ تیری شجاعت کا ڈنکا بج جائے, تیری جرأت کی شہرت ہو جائے. وقد قیلا, وہ کہا جا چکا, اب یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں ہے. اور فرشتوں کو حکم ہوگا اور اوندے منہ گھسیٹتے ہوئے اس کو جہنم میں ڈال. یہی حشر ہوگا اس عالم کا, تو نے وہ نیکی کا کام کیا تھا. لئن یقال عالم, کہا جا چکا دنیا میں, ڈنکا بج چکا تمہاری شہرت. اب اس میں نوٹ کیجئے, اگر کسی عالم کے علم کا ڈنکا بج جائے, اس کی اپنی نیت وہ نہیں تھی تو اس کے اندر کوئی خرابی نہیں. یہاں معاملہ نیت کا ہے. اگر نیت یہ ہو کہ میرے علم کی شہرت ہو, میرے ہاتھ چومے جائیں, مجھے نذرانے پیش کیے جائیں, تو پھر وہی حشر اس کا ہوگا کہ اوندھے منہ گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا. یہی حشر اس سخی کا ہوگا جس نے سخاوت کی تھی, جس کی سخاوت کے ڈنکے بج گئے تھے, اس کا بھی یہی حشر. تو انما الاعمال بالنیات, اور یہاں نیکی کی بحث میں سب سے پہلے ولکن البر بر من آمن باللہ والیوم الآخر. اب جو والملائکۃ والکتاب والنبیین, ان تینوں کو جمع کر لیجئے, اس سے مراد ہے نبوت اور رسالت. ملائکہ وحی کا ذریعہ ہے جو انبیاء تک لے کر آتے ہیں. اس وحی کا جو ریکارڈ مرتب ہوا وہ کتابیں ہیں, اور جن پر وہ وحی آئی وہ نبی ہے. ان تینوں کو جمع کر رسالت, ایمان باللہ, ایمان بالآخرہ اور ایمان بالرسالت. اب اس کا تعلق کیا ہے نیکی کے ساتھ؟ یہ ذرا گہری بات دیکھیے. نیکی کا جذبہ بھی جو انسان کے پیشنز ہوتے ہیں وہ اندھے بہرے ہوتے ہیں. پیشنز, جذبات. نیکی بھی ایک جذبہ ہے. کبھی یہ جذبہ حد اعتدال سے تجاوز کر کے بدی بنا دیتا ہے. جیسے رہبانیت, ترک دنیا, شادی نہیں کروں گا, گھر گھرستی کا بکھیڑا مول نہیں لوں گا, بس اللہ سے لو لگاؤں گا. ظاہر بات ہے جس نے بھی فیصلہ کیا نیکی کے جذبے کے تحت, لیکن اس کا جو نتیجہ نکلا اکثر و بیشتر پھر حرام کاری ہوئی. آپ عیسائیت کی جو ہے ہسٹری آف کرسچین موناسٹسزم, اس کا مطالعہ کیجئے. انہوں نے خود لکھا ہے کہ بظاہر راہب خانے ہیں, راہب اور راہبائیں رہتی ہیں, اور ان کے تہخانوں میں حرامی بچوں کے قبرستان ہو جاتے ہیں. یہ نیکی کے جذبے نے بدی کو. حضور کے ساتھ ایسا ہوا. 3 اشخاص آئے, انہوں نے حضور کی ازواج مطہرات سے معلوم کیا آپ رات کو کتنا وقت نماز میں لگا, آپ مہینے میں کتنے نفلی روزے رکھتے. اب جو کچھ انہیں بتایا گیا, حضور کی زندگی کھلی کتاب تھی, بتا دیا گیا اتنا عرصہ جو ہے آپ رات کو تہجد پڑھتے ہیں, بتا دیا گیا مہینے میں اتنے روزے رکھتے. انہوں نے اسے کم فتقالوہا, قلیل سمجھا کہ یہ تو زیادہ نہیں ہے. ہمارا تو خیال تھا کہ آپ ساری رات ہی کھڑے رہتے ہو. لیکن اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے کہ حضور کی کہیں توہین بھی نہ ہو جائے, کہا جی انہیں تو ضرورت نہیں ہے, وہ تو معصوم ہی ہے, ان کی خطائیں اول تو ہوتی نہیں, اگر کوئی ہے بھی تو اللہ نے کہہ دیا قد غفر اللہ لک ذنبک ما تقدم منہا وما تاخر, اللہ نے تو معاف کر دی اگلے پچھلے سارے گناہ. میرے لیے یہ کہا. ایک نے کہا میں پوری رات عبادت کروں گا, اپنی قبر بستر سے نہیں. دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ ہر روز روزہ رکھوں گا, کبھی افطار نہیں. تیسرے نے کہا میں کوئی شادی بیاہ نہیں کروں گا, ایک ککیڑ میں نہیں پڑھوں گا. حضور کو خبر ہو گئی, آپ نے طلب کر اور غصے کے انداز میں وہ الفاظ کہے کہ جو حضور سے بالکل متوقع نہیں. واللہ انی لاتقاکم واخشاکم,
خدا کی قسم میں تم سب سے زیادہ متقی ہوں اور سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، لیکن میرا طریق یہ ہے کہ میں رات کو سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں، میں روزہ رکھتا بھی ہوں، ناغہ بھی کرتا ہوں، میں نے شادیاں کی ہیں، متعدد ازواج میرے گھروں میں ہیں۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو بھی میری سنت سے ہٹا وہ مجھ میں سے نہیں ہے، میرا امتی نہیں۔ تو نیکی کا جذبہ بھی حد اعتدال سے تجاوز کے بدی کو جنم دے۔ ایک صحابی، نوجوان صحابہ میں سے عبداللہ ابن عمرو ابن العاص، عجیب یہ بات ہے کہ باپ جو ہے بہت بڑا سیاستدان، بہت بڑا جری سپہ سالار، بہت بڑا حکمران، حضرت عمرو بن العاص، بیٹا نہایت زاہد و عابد، مرتاس، زاہد مرتاس، ساری رات کھڑے ہیں، بستر سے کمر ہی نہیں، ہر روز روزے سے۔ یہ خبر دی گئی حضور کو تو آپ نے طلب فرمایا، یا عبداللہ اولم اخبر انک تقوم اللیل وتصوم النہار، اے عبداللہ مجھے یہ خبر نہیں دی گئی ہے، یعنی یہ بات جو ہے صحیح ہے کہ نہیں کہ تم ساری رات عبادت کرتے ہو، ہر روز روزہ رکھتے ہو؟ کیا کہہ سکتے تھے؟ بلا یا رسول اللہ، حضور ایسا تو ہے۔ فرمایا لا تفعل، ہرگز ایسا مت کرو، فإن لزوجک علیک حقا وإن لزورک علیک حقا بل ان لنفسک علیک حقا، تمہارے نفس کے بھی تم پر حقوق ہیں، تمہارے بیوی کے بھی تم پر حقوق۔ ان کی زوجہ سے کسی نے پوچھا تھا تم ہمیشہ میلی کچیلی رہتی ہو، کبھی ہم نے تمہیں کسی اچھے لباس میں کوئی جسے سنگھار کہہ دیتے کہ یہ میں نے دیکھا، تو ان کا کہ مجھے کیا غرض ہے، تمہارے بھائی کو تو مجھ سے کوئی غرض ہے ہی نہیں، میں کس کے لیے بناؤ سنگھار کروں؟ یہ بھی الفاظ آتے ہیں۔